سب سے پہلے تو میں آمنہ باجی کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ایک بہادر خاتون ہے جو اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور جتنے لوگ گمشدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دربار سے ملنے کا ماحول پیدا فرمائے. یقیناً جب کوئی آدمی گم ہو جاتا ہے تو یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے اور میں کہتا ہوں آپ سے معذرت کے ساتھ کہ مار دینا اتنا تکلیف دہ نہیں ہے جتنا گم ہو جانا بہت تکلیف دہ ہے. مارنے سے آدمی ایک ہی بار مر جاتا ہے اور 2-3 دن رو دھو کے وہ غم ختم ہو جاتا ہے. لیکن گمشدہ ہر دن پیدا ہوتا ہے اور ہر دن مرتا ہے اور اس کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے یہ ٹینشن ہوتی ہے اور وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. میری اطلاع کے مطابق قبائل میں جو دہشت گردی کے نام پر جنگ سے لوگ گمشدہ ہوئے ہیں وہ اب بھی 8,910 کی تعداد میں 8,910 صحیح تعداد تو آپ کو معلوم نہیں سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پٹھانوں کی روایت ہے کہ ہم مغرب کو دروازہ کھولتے ہیں ان لوگوں کے انتظار میں کہ وہ آئیں گے اور جب وہ نہیں آتے تو پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ دروازہ بند کر لیتے ہیں اور بچوں کو بہلاتے ہیں کہ وہ کل آئیں گے آج نہیں آ سکتے. تو وہ خاتون جو اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور وہ اپنے خاوند کا انتظار کرتی ہے اس پر کیا گزری ہوتی. بہتر ہوتی کہ وہ متعلقہ ہوتی اس کو طلاق مل جاتی اور بہتر ہوتا کہ وہ بیوہ ہوتی اور بہتر ہوتا کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوتی تاکہ وہ یہ تکلیف نہ دے. گم ہو جانا اور بات ہے اور زبردستی گم کرنا اور بات ہے. یہ ہمارے ہاں یہ عمل چلا ہے جنرل ایوب خان کے زمانے سے. یہاں جو آدمی آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ کو پھر جینے کا حق نہیں ہے. آپ کو مار دیا جاتا ہے یا یہ کہ آپ کو گم کر دیا جاتا ہے. میں ایک دفعہ جیو ٹی وی میں تھا, جیو ٹی وی پر بات کر رہا تھا تو اس وقت ایک اینکر تھی اس کا نام تھا ثنا بچا. تو اس نے ایک عالم کو بلایا ہوا تھا اور ہمیں بلایا ہوا تھا. اس عالم کا نام ہے جاوید غامدی. تو اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں قبائل میں لوگ گمشدہ ہیں تو ان کی بیوی کیا کرے, نیا نکاح کریں یا اس گمشدہ خاوند کا انتظار کریں. تو وہ مولوی صاحب جاوید غامدی صاحب بڑی معصومیت کے ساتھ حوالے دے رہا تھا کہ فلاں امام نے کہا ہے کہ 4 سال انتظار کرو, فلاں امام نے کہا ہے کہ 80 سال انتظار کرو اور فلاں امام نے کہا ہے کہ اس کے ہم عمر اگر فوت ہو جائیں تو انتظار کرو. تو اس طرح وہ حوالے دے رہا تھا. تو اینکر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے. میں نے کہا یہ مولانا صاحب کو غلطفہمی ہو گئی. یہ لوگ آندھی میں گم نہیں ہوئے, یہ سیلاب آیا اور گم نہیں ہوئے, یہ زلزلہ میں ملبے کے نیچے نہیں دبے. ان کو کوئی لے گیا ہے. کون لے گیا ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ انڈیا والے لے گئے ہوں گے. انڈیا والے تو نہیں لے گئے. یہ کون لے کے؟ یہ ہمارے اپنے فوجی لے کر گئے. اب مولوی صاحب کو بولو کہ اتنا لمبا مسئلہ نہیں بتاؤ, اس فوجیوں سے پوچھو کہ آپ جو لوگ لے کر گئے ہو کتنے مار دیے, کتنے زندہ رہے. ایک فہرست دے کہ ہم نے 8,000 میں 5 مار دیے, 3 رہ دیں. تو آپ جو فہرست دیں گے ہم اس کو اسی طرح مانیں گے. جن کو آپ نے فوت شدہ لکھا ہے مقتول, اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد نیا نکاح کرے گی اور جس کو آپ نے کہا کہ یہ ابھی زندہ ہے تو اس کی بیوی انتظار کرے گی. یہ ہماری بدبختی ہے کہ یہاں کے طاقتور لوگ جبر کی بنیاد پر حکومت کرتے ہیں. یہاں کے طاقتور لوگ اپنے خلاف بات سننا گوارا نہیں ہے. مجھے 7 دفعہ گرفتار کیا اور میں بہت شریف شہری ہوں. میں صوبہ سرحد کا MP رہا ہوں, صوبہ خیبر پختونخوا کا, تو قانون مانتا ہوں.
میرا قصور یہ ہے کہ میں چوک اور چوراہوں میں جا کر کہتا ہوں کہ تمہارا یہ کام غلط ہے، اس غلطی کی بنیاد پر میں گرفتار کر دوں۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، پنجاب میں مشرف کے دور میں 1500 لوگوں کو مارا گیا۔ اس طرح کی جیل سے ان کو کہا گیا کہ آپ کی تاریخ ہے، عدالت آپ کو لے جا رہی، اور عدالت نہیں لے گیا، راستے میں کھڑا کر کے ایسے ہی مار دیا۔ تو کسی کا بہانہ بنا دیا کہ پولیس مقابلہ ہو گیا، اور کسی کا بہانہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جنوبی پنجاب میں ایک ضلع ہے، اس